السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مقتدی امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ تین طریقے کے ہوتے ہیں، پہلے بتایا گیا تھا۔ اس میں ایک مدرک ہوتا ہے، مدرک اس کو کہتے ہیں جس نے پوری نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے، اور ایک مسبوق ہوتا ہے جس کی شروع کی رکعتیں چھوٹی ہے، ایک دو یا تین، اور بعد کی رکعتیں اس نے امام صاحب کے ساتھ پکڑی ہے۔ اور تیسرا لاحق ہوتا ہے جو شروع میں تو امام صاحب کے ساتھ جڑ گیا تھا، لیکن درمیان میں کسی شرعی عذر کی وجہ سے اس کو جانا پڑا، اور پھر اگر اس نے امام صاحب کی جون سی بھی رکعت چل رہی تھی اسی کو پکڑ لیا۔ تو ہم نے بات جو چھوڑی تھی وہ مسبوق پہ چھوڑی تھی، مسبوق کے مسائل کے طور پر۔ اب مسبوق جو ہوتا ہے جس کی شروع کی ایک دو یا تین رکعتیں چھوٹتی ہے، تو کھڑا ہونے کے بعد وہ اپنی رکعتوں کو کس طریقے سے پورا کرے گا، اس کے بارے میں امت میں بہت کنفیوژن ہے علم کی کمی کی وجہ سے۔ تو کس طریقے سے رکعتوں کو پورا کرنا ہے وہ آپ سمجھ جائیں گے، اتنے آسانی کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں جو رکعتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور سے جو فرض کی جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں جو رکعتیں ہوتی ہے، تو ہر رکعت جو ہوتی ہے اس کے اندر تبدیلی خالی دو جگہ پہ ہوتی ہے۔ قرات میں تبدیلی ہوتی ہے اور قاعدے کی تبدیلی ہوتی ہے، کہ جب آدمی ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہے تو اس کو پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد پڑھنا ہے، سورت پڑھنا ہے۔ رکوع تو ساری رکعتوں میں کرتے ہیں، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ رکوع کے بعد جو کھڑا ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے لیے، اس کو قومہ بولتے ہیں، قومہ ساری رکعتوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سجدے ساری رکعتوں میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ بولتے ہیں، تو جلسہ ساری رکعتوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر دو سجدوں کے بعد اگر ہم پہلی رکعت پڑھتے ہیں تو کھڑے ہوتے بیٹھتے نہیں ہیں، اور جب دوسری رکعت ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم قرات کرتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، پھر رکوع سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بیٹھتے ہیں۔ تو فرض کی نماز کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے رکعتوں میں، رکعتوں کے اندر کچھ وہ قرات میں ہوتی ہے اور قاعدے میں ہوتی ہے، رکوع سجدے میں نہیں ہوتی۔ تو اب آپ کی جتنی رکعتیں چھوٹی ہے امام صاحب کے ساتھ، اگر ایک چھٹی ہے تو تو آپ کی جو چھوٹی ہوئی رکعت ہے اس کے دو حصے ہیں، قرات کا حصہ ہے اور قومے کا حصہ ہے۔ تو آپ کی جو چھوٹی ہوئی رکعت ہے ایک قرات کے اعتبار سے آپ کی پہلی رکعت ہے، اور آدمی پہلی رکعت میں کیا کرتا ہے؟ ثنا بھی پڑھتا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھتا ہے، الحمد بھی پڑھتا ہے، اور سورت بھی پڑھتا ہے۔ تو قرات کے اعتبار سے چھوٹی ہوئی جو رکعت ہے آپ کی وہ پہلی رکعت ہے، دو رکعت چھوٹی ہے، تو قرات کے اعتبار سے آپ کی وہ پہلی دو رکعت ہے، اور آدمی فرض کی پہلی دو رکعت میں کیا کرتا ہے؟ قرات کرتا ہے، قرات الحمد بھی پڑھتا ہے اور سورت بھی پڑھتا ہے۔ 3 رکعت آپ کی چھوٹی ہے تو قرات کے اعتبار سے آپ کی وہ پہلی 3 رکعت ہے۔ اس سے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے سلام کے بعد امام صاحب کے بعد، تو پہلے ثنا پڑھیں گے پہلی رکعت میں، پھر الحمد پڑھیں گے اور پھر سورت پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھیں گے شروع میں، پھر الحمد پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، اور تیسری رکعت کے اندر خالی الحمد پڑھیں گے، کیونکہ وہ قرات کے اعتبار سے آپ کی چھوٹی ہوئی پہلی 3 رکعت ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے قرات میں جو تبدیلی ہوتی ہے تو قرات کے اعتبار سے وہ پہلی رکعت ہے۔ اور رکوع سجدہ تو سبھی رکعتوں میں سیم ہوتا ہے۔ اب جب بیٹھنا ہے اپنے کو تو بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے، تو آپ کی جو چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں وہ قاعدے کے اعتبار سے آخری رکعتیں ہیں، قرات کے اعتبار سے پہلی رکعتیں ہیں، قاعدے کے اعتبار سے آخری رکعتیں ہیں۔
لہذا اگر آپ کی ظہر کی ایک رکعت چھوٹی اور اس کو کھڑے ہو کے پڑھنے کے لیے، تو آپ کی وہ چوتھی رکعت ہے. آپ کھڑے ہو رہے ہیں نا، قرات پہلی رکعت کی کرنی ہے، ثنا بھی پڑھنا ہے، الحمد بھی پڑھنا ہے، سورت بھی پڑھنا ہے، لیکن قاعدے کے اعتبار سے آپ کی آخری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے. اور چوتھی رکعت میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اور سلام پھرتے ہیں، خود اس کو ختم کرنا. کنفیوژن زیادہ تر جو کنفیوژن ہوتا ہے وہ مغرب کی 3 رکعت میں ہوتا ہے. تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کی 2 رکعت چھوٹی ہے، تو جب آپ 2 رکعت چھوٹی ہے، تب جب امام صاحب کے بعد کھڑے ہو جائیں گے تو آپ قرات جو ہے نا پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھیں گے، الحمد بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے. لیکن اب پہلی رکعت کے اندر آپ بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے وہ آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہ 2 رکعت آپ کی چھوٹی ہے، آپ نے 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی ہے. اب آپ جو کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے کیونکہ 2 رکعت چھوٹی ہے. تو جو پہلی پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی دوسری رکعت ہے، اور اب ہر نماز کی دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ کرتے ہیں جو واجب ہے. اس لیے آپ کو مغرب کی نماز میں آپ کھڑے ہوئے، آپ نے ثنا پڑھی، الحمد پڑھا اور سورت پڑھی، پھر سے رکوع کیا، سجدہ کیا، اور اس کے بعد آپ کی وہ دوسری رکعت ہے نا، قرات کے اعتبار سے تو پہلے تھی، اس لیے قرات آپ نے پہلے کی، لیکن قاعدے کے اعتبار سے آپ کی وہ دوسری رکعت ہے. ہم ہر نماز میں دوسری رکعت کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، قاعدہ اولیٰ کرتے، اس میں بیٹھ جائیں گے، اور پھر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. وہ ہم جو دوسری ہماری چھوٹی ہوئی ہے، یعنی وہ نماز کی تیسری رکعت ہے، تو اس میں قرات تو ہم کریں گے، الحمد بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے، کیونکہ وہ ہماری قرات کے اعتبار سے دوسری رکعت ہے. لیکن قاعدے کے اعتبار سے ہماری وہ تیسری رکعت ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کے اندر الحمد پڑھیں گے اور قاعدے کے اندر تحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے اور نماز کو ختم کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بھی ہماری رکعت امام صاحب کے ساتھ چھوٹتی ہے وہ قرات کے اعتبار سے ہماری شروع کی رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن قاعدے کے اعتبار سے ہماری آخری رکعت ہوتی ہے. لہٰذا ہم دیکھ لیں کہ ہماری کتنی رکعتیں چھوٹی ہیں، اور خاص طور سے قاعدے کے اندر کنفیوژن ہوتا ہے، تو اس قاعدے کے اعتبار سے آپ جو میں نے آپ کو ٹرک بتائی اس کو اپلائی کریں اور اسی طریقے سے نماز کو مکمل کریں. فقط السلام.